آج کے مہمان خاص میں ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے صوبائی وزیر بہبود آبادی کرنل ریٹائر سردار ہاشم ڈوگر سے۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاشم صاحب، حکومت کو بڑا خطرہ لاحق ہے، لانگ مارچ ہو رہا ہے اور اپوزیشن تو کہتی ہے کہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کبھی بھی ایز اے اپوزیشن یہ تو عوام کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکومت بڑا اچھا ڈیلیور کر رہی ہے اور یہ نہیں جائے گی۔ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، یہ سرپرائزنگ بات نہیں ہے۔ بھلے لوگوں کو ہمارے سے تھوڑی بہت شکایت مہنگائی کی ہو سکتی ہے اور ہے، جائز بھی ہے، مگر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کال پہ لوگ باہر آ جائیں گے اور حکومت کا تختہ الٹ دیں گے یا حکومت چلی جائے گی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا غیر ضروری ان کی سوچ ہے۔ باقی وہ حق رکھتے ہیں، آگے الیکشنز کا ٹائم ہے، لوکل باڈیز کے بھی آنے ہیں، جنرل الیکشنز بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عوام کو ان کی موبلائز کرنے کی، عوام کو فعال کرنے کی کوشش ہے، جو کہ ان کا جائز حق بھی ہے۔ لیکن آپ کی جو اتحادی جماعت ہے ان کی بھی ملاقاتیں اپوزیشن سے ہو گئی ہیں اور پرائم منسٹر صاحب بھی اپنی سپیچز میں کہہ چکے ہیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن ان کے ایکسپریشن بتاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ خوف ہے ضرور۔ سر دیکھیں، چونکہ ایک ریالٹی ہے کہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں بھی، صوبے میں بھی ایک بڑی تھن میجورٹی پہ قائم ہے، یہ ایک ریالٹی ہے، اس میں مطلب میں یہ کہوں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اتحادی ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں، ان کا رائٹ ہے۔ ابھی تک جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے اس میں کوئی ایسی گھمبیر یا کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے علیحدہ ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جیسے چودھری شجاعت صاحب ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، جن کو مجھے یاد ہے کہ جس دن اسمبلی میں حلف لیا جا رہا تھا تو مجھے وہ القابات یاد ہیں جو نون لیگ نے وہاں پہ ان کے لیے استعمال کیے، انتہائی برے الفاظ انہوں نے استعمال کیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ چودھری پرویز الہی صاحب جیسا زیرک اور مجھے ہوئے چودھری شجاعت صاحب جیسے وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے تو دوبارہ نواز شریف کا ساتھ دینا چاہیں گے۔ باقی ملاقاتیں، ناشتے، لنچ یہ سیاست کا حصہ ہیں، تو یہ چلتے بھی رہیں گے، مگر خطرہ نہیں ہے کوئی۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی تو چلیں ایک طرف ہے، لیکن اس حکومت میں کرپشن کا بازار بڑا گرم رہا، کرپشن کا ریٹ بڑھا، یہ بھی لوگ گلہ کرتے ہیں۔ پھر مینجمنٹ جو ہے وہ بھی ایک گلہ لوگ کرتے ہیں، اور خاص کر آپ کے لوگ، پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی آپ کے ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کرتی رہی جو سابقہ حکومت کے ساتھ تھی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ چند بیوروکریٹس ضرور ہوں گے یا ہیں، کیونکہ ایک وابستگی ہے ان لوگوں کی 2 دہائیوں کی، 3 دہائیوں کی، تو چند ہوں گے جو باز نہیں آئے ہوں گے اس طرح کی حرکتیں کرنے سے۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنا اچھا ماحول وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی حکومت میں رہا، ہم نے بالکل کسی قسم کی سیاسی اس سے ہٹ کے ان کو موقع دیا، بیوروکریسی کو بھی، پولیس کو بھی، کہ آپ اپنا کام ہے تو ڈیلیور کریں۔ یہ شکایات بالکل آتی ہیں کہ کرپشن کا ریٹ بڑھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ سیاسی کم مداخلت ہوئی۔ ہم لوگوں نے کبھی مداخلت نہیں کی کہ آپ ایس ایچ او فلانا لگائیں، فلانے کو یہ کریں، فلانے کو وہ کریں۔ ہم نے کوشش کی کہ ڈسٹرکٹ سے لے کے اوپر آئی جی تک ان کو فری ہینڈ ہو اور وہ اس کو ڈیلیور کریں۔ یہ شکایات بالکل ہیں کہ تھانوں میں اور آگے پیچھے ریٹس بڑھے اور وہ کم مداخلت کی وجہ سے بڑھے۔ کرپشن تب رکتی ہے جب عوام ریزسٹ کریں۔ میں بتاؤں کہ 3 سال کے اندر میں جب سے ایم پی اے بنا، منسٹر بنا، شاید مجھے 1 یا 2 لوگوں نے آ کے مجھے کہا ہو کہ جی میں گیا ہوں تھانے تو انہوں نے میرے سے پیسے مانگے۔ ایمانداری کی بات کر، لوگ خوشی سے، رضامندی سے، اور اس حد تک کہ کئی دفعہ جب ہم بھی ریکویسٹ کرتے ہیں پولیس میں کہ جی یہ صاحب ہیں، ان کا جائز کام ہے، تو وہ اپنا جائز کام کروا کے اور پولیس آفیسر کو پیسے دے کے اور ساتھ ہی کہتا ہے جی یہ میرے تھوڑے درمیان ہے، آپ نے بھی نہیں بتانا تو میں نے بھی نہیں بتانا۔ جب اس طرح کی کرپشن ہو تو آپ کیسے روکیں؟ لوگ تو خود کرپشن کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔
لوگ بڑی خوشی سے وابڈا والوں کو پیسے دیتے ہیں, بڑی خوشی سے سوئی گیس والوں کو پیسے دیتے ہیں, بڑی خوشی سے پولیس والوں کو 700 کا چلان نہیں کروائیں گے, 300 روپیہ رشوت میں دے دیں گے. جب تک آپ بھائی ہیں اس چیز کو بالکل اندازہ لگائیں, جب تک قوم کرپشن کے خلاف نہیں ہوگی, اکیلا عمران خان 200 سال بھی کچھ نہیں کر سکتا, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. عوام رجسٹ نہیں کرتی, پیسے دے کے خوشی محسوس کرتے ہیں. ہاشم صاحب, آپ کے والد پاکستان پیپلز پارٹی سے رہے, قصور شہر سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کیوں جوائن کیا, کیوں آئے اس طرف؟ میں نے بالکل جی, والد صاحب پیپلز پارٹی میں ہی رہے, 1970 میں آزاد منتخب ہوئے اور اس کے بعد چلے گئے, اور پھر آخری الیکشن انہوں نے, اس کے بعد وہ 2 دفعہ MP بنے, 2 دفعہ MNA بنے. اس ٹائم پہ پاکستان میں 2 ہی پارٹیز تھیں, ایک مسلم لیگ تھی کسی نہ کسی شکل میں, کبھی جیم, کبھی کاف, کبھی نون, اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی تھی. وہ جب تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, جب تک محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں, تو وہ پارٹی آپ کو پتہ ہے ہر طرف فعال تھی اور اس کا ایک نام تھا اور وہ ڈیلیور بھی کرتی تھی. پھر اس کے بعد جب بے نظیر صاحبہ شہید ہوئیں تو ساتھ ہی پارٹی بھی فوت ہو گئی. زرداری صاحب نے اس کا کریا کرم کر دیا اس پارٹی کا. تو میں نہیں, ہمارا نہیں, بلکہ اس پنجاب میں بے شمار خاندان, بلکہ آج جب میں تحریک انصاف میں دیکھتا ہوں تو اس میں شاید 50% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر آ گئے. ہمارے پاس آپشن ہی نہیں تھی. ہماری آئیڈیالوجی اور جو زرداری صاحب کی آئیڈیالوجی تھی اس میں فرق آ گیا. زرداری صاحب کی آئیڈیالوجی اور ذوالفقار علی بھٹو کی آئیڈیالوجی میں بڑا فرق تھا. تو اس لیے پھر کوئی آپشن نہیں تھی میرے پاس. تو بالکل بھی, میں تو جب آیا تو اس وقت تو بالکل ہی پیپلز پارٹی کا نام و نشان نہیں رہ گیا تھا پنجاب میں. 2 ہی پارٹیاں تھیں, ایک نون لیگ تھی اور ایک تحریک انصاف تھی. چونکہ میرے بڑے بھائی نے 2013 میں بھی کنٹیسٹ تحریک انصاف کی طرف سے کیا تھا, اور میں خود بھی اس کو پسند کرتا تھا. میں فوج میں رہتے ہوئے بھی عمران خان صاحب کی پالیسیز, ان کی سوچ کے ساتھ بالکل میں تو پاکستان تحریک انصاف میں بھی صرف عمران خان صاحب ہی وہ لیڈر ہیں جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ صادق اور امین ہے؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے, اور بھی بے شمار لوگ. میں اس موقع پہ یہ بھی نہیں کہتا کہ جو پاکستان مسلم لیگ ہے اس میں سارے لوگ کرپٹ ہیں, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ بھی اچھے لوگ موجود ہیں, برے لوگ بھی, کرپٹ بھی موجود ہیں. اسی طرح تحریک انصاف میں بھی وہ لوگ ضرور ہوں گے کہ جو چوری چکاری سے باز نہیں آتے ہوں گے. ہلکی سی خبر نکلی, FIA والوں نے رپورٹ کی, خان صاحب نے ایک بہت بڑا رسک لے کے اور اپنے قریب ترین ساتھی جہانگیر ترین صاحب سے بھی علیحدگی اختیار کر لی. یہ فرق ہے. تو فرق ہماری جماعت میں یہ ہے کہ اگر کوئی کرتا ہوگا بڑا چھپ چھپا کے, ڈر کے کہ میری خبر نہ پہنچ جائے PM صاحب تک, تو کرتے ہوں گے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, مگر اوور آل لوگ نہیں کرتے. یہ میں یہ بھی بات آپ کو دعوے سے کرتا ہوں, کیونکہ لوگ بہتر سوچ کے مالک ہیں. اور سیکنڈلی عمران خان صاحب کی ایسی ریپیوٹ ہے کہ لوگ, جیسے آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں فوراً سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں, تو ایک سوچ ہے کہ نہیں یہ لوگ نہیں چھوڑیں گے. تو اسی طرح عمران خان بھی نہیں چھوڑے گا اگر اس کے قابو میں کوئی آ گیا تو. حکومت ایک ماں کی طرح ہوتی ہے اور اس کا فرض بنتا ہے کہ یہ اپنی جو رعایا ہے, عوام ہے, اس کی فلاح و بہبود, اس کے جہاں پہ روزگار کے مسائل ہیں, صحت کے مسائل ہیں, تو حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کرے. یہ کام کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہوا, ماضی میں بھی ہوا, پچھلی حکومتیں بھی کرتی آئیں. اس میں صرف ایک چیز میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب کے ویژن کے عین مطابق میری اپنی بھی یہی سوچ ہے کہ
جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے. کنر صاحب، مدینہ ریاست جو آپ بنا رہے ہیں اس میں لوگوں کے حالات اس قدر خراب ہیں کہ مسافر خانے اور لنگر خانوں کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں حکومت ایسے اقدام نہیں کرتی ہے کہ لنگر خانے ہی نہ چلانے پڑیں؟ تو اس کے لیے کوئی حکمت عملی ہے حکومت کی؟ بالکل، یہ تو دیکھیں بنیادی سطح پہ جب تک غربت ختم نہیں ہوگی اور جس کے لیے ہم کافی ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں تو تب تک تو یہ ضرورت پڑتی رہے گی. آج بھی جن ملکوں کی آپ بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ پڑوس میں بھارت ہے جس میں 7 کروڑ لوگ جو ہیں وہ چھت کے بغیر رہتے ہیں. اس ملک عزیز میں پھر بھی آج اتنا ریشیو نہیں ہے غربت کا. غربت ہونے کے باوجود لوگوں کو الحمدللہ کھانا بھی مل جاتا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو رات کو بھوکے سوتے ہیں. تو اب جیسے بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو اللہ پاک کی طرف سے یہ کچھ مسائل ایسے سامنا کرنے پڑے کہ یہ چل پھر نہیں سکتے. تو یہ حکومت کا فرض بنتا ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں جو تھوڑا بہت ہم ان لوگوں کے دکھوں کو کچھ کم کر سکیں. تو ایسے اقدامات ضرور ہونے چاہیے کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں، مگر وقت لگے گا، آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، آپ کے علاقے میں چونکہ آپ کا حلقہ ہے جہاں پہ آپ یہ تقسیم کر رہے ہیں، آپ بتائیں بھائی کہ ویل چیئر آپ کو ملی ہے، حکومت نے کام کر دیا، کافی ہے آپ کے لیے؟ شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا کارڈ بھی بنا ہے، ہیلتھ کارڈ بھی بنانا چاہتا ہوں. تو میری طبیعت خراب ہے شوگر کی وجہ پہ، یہ ٹانگ ہوا مسئلہ ہے میرا. میں پھر بھی ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے یہ ویل چیئر دی ہے، میں چل پھر سکوں گا مالا مالا. آپ کا ہیلتھ کارڈ بن چکا ہے؟ جی. آپ قصور کے رہائشی ہیں؟ جی. آپ اگر 8500 پہ میسج کریں گے ضلع قصور کے ہر شہری کو صحت کارڈ مل گئے. آپ قصور کے اندر جتنے ہسپتال ہیں وہاں سے آپ اپنا فری علاج کرا سکتے ہیں الحمدللہ. کنر صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے جو صحت کارڈ کا آغاز کیا ہے، قصور میں آپ کے حلقے میں اس کا کتنا فیڈ بیک ہے؟ لاہور میں اور دوسرے علاقوں سے تو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کچھ علاج کروانے میں لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے. جی بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیا سسٹم ہے شیخ صاحب، ایسا سسٹم پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے. تو یہ چونکہ 12 کروڑ عوام کا یہ صوبہ ہے اور ابھی تک ہمارے ہاسپٹلز بھی اتنے گیئر اپ نہیں ہیں کہ وہ ایک دم 12 کروڑ عوام کو سہولیات دیں. جہاں پہ مشکلات آ رہی ہیں، بالکل میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، وہاں پہ میں نے ان لوگوں سے میں بالمشافہ ملا بھی ہوں کہ جن کے 3-3 4-4 لاکھ روپے کے سٹنٹ اور ہارٹ کے جو علاج ہیں وہ ہوئے ہیں، اور جاتے ہوئے ان کو ہاسپٹل سے 1000 روپیہ بھی ایڈیشنل ملا ہے کہ آپ گھر خیریت سے پہنچ جائیں. تو چونکہ یہ ایک نیا نظام ہے، ہمارے ضلع میں ابھی تک اتنے ہاسپٹلز اسٹیبلش نہیں ہیں، 2-3 ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو محکمہ صحت سے ریلیٹڈ یا جو پرائیویٹ لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ انشاءاللہ اب اس فیلڈ میں آئیں گے، زیادہ سے زیادہ ہاسپٹلز بنائیں گے. اور اس کے بعد پھر ویسے اگر کوئی ہاسپٹل میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو اس کے اچھے خاصے اس کے فوائد مل جاتے ہیں، ابھی سے مل رہے ہیں. تو آگے انشاءاللہ مستقبل میں جب کیپیسٹی بلڈ ہو جائے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہر شہری کو انشاءاللہ یہ سہولت بآسانی مل جائے گی. بھائی صاحب، آپ یہاں سے امیدوار ہیں نیشنل اسمبلی کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ حلقہ ہے اور گڑھ بھی ہے. کیا کام ہے، جو کون سی شکایت ہے اس علاقے کی کہ نون لیگ کے امیدوار یا نون لیگ کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ نہیں کر سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے امیدواران جو دوسری جماعتوں کے تھے انہوں نے عوام کی صحیح طریقے سے خدمت نہیں کی، انہوں نے صحیح کام نہیں کیا. پہلے کرنل صاحب عاصم صاحب کے حلقے سے بھی تو نون لیگ کا امیدوار جیتا ہوا تھا. اگر انہوں نے لوگوں کی خدمت کی تو لوگوں نے ان کو چنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امیدواروں پہ منحصر تھا کہ انہوں نے عمران خان کے ٹکٹ کو انہوں نے رولا ہے اور انہوں نے صحیح انداز سے لوگوں کی خدمت نہیں کی، جس کی بنیاد پہ وہی لوگ جنہوں نے اس علاقے کی تباہی پھیری، جگہ جگہ پہ انہوں نے بربادی کی. آپ کہتے ہیں جی اس علاقے کا کام کون سا ہے جو وہ نہیں کر سکے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ میرے جس قصبے میں کھڑے ہیں،
आप अगर इसके अंदर से गुजरें तो आपको पता चले कि लोग बारिश के बगैर गंदा पानी जो है वो सड़कों और गलियों के ऊपर खड़ा है, और लोग जनाजा ले जाने के लिए लोगों को अपनी शलवारें ऊंची करनी पड़ती है और फिर वो जनाजा लेके गुजरते हैं। यहाँ की सड़कों के बुरे हाल हैं, देहातों के बुरे हाल हैं। आप किसी भी कस्बे में चले जाए, छोटे से छोटा यहाँ पे एक करीबी ढोलन कस्बा टाइप गांव है, आप चले जाएं, आप उससे गुजर नहीं सकते। कहीं भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक ही काम किया है कि लोगों को आपस में लड़ाया है और उनकी आपस में धड़ेबंदियाँ की हैं। इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। मेरे भाई कर्नल हाशिम साहब की सरबराही में हम मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने काम करके लोगों को दिखाया है, अपने हलके के अंदर भी और इधर के लोगों की बातें सुनी हैं और इतना काम करके दिखाया है कि मैं नहीं समझता कि अब इनको इलेक्शन के दिनों में कोई मुश्किलात होंगी। जब इंसान काम करता है तो फिर लोग उससे मोहब्बत करते हैं। कर्नल साहब, मलक अहमद खान का हलका है जो मुस्लिम लीग नून के, क्या वजह अगर काम नहीं करवाए तो फिर भी वो यहाँ से कामयाब हुए? वो बिल्कुल आपको प्रोफेसर साहब ने एक्सप्लेन किया है, वन साइडेड मैच था। माजरत के साथ मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता। जैसे हाजी साहब ने मिसाल दी कि अगर ये नून लीग का गढ़ था तो मेरे हल्के में नून लीग क्यों नहीं जीती। फ़र्क ये था कि वो लोग टाइम देते थे, धड़े बनाए हुए थे। जो हमारी तरफ से या जो उनके मुखालिफ थे, बदकिस्मती से वो टाइम नहीं देते थे। वो लोगों की गमी खुशी, यानी वो लोग बेचारे मुसीबत में, आप लाहौर बैठे में, तो उस कमी को हाजी साहब ने, मैं बिल्कुल एक आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, 3 साल हो गए हैं। मैं तवक्को नहीं करता था कि हाजी साहब सारी उम्र नौकरी की, इन्होंने अच्छे अच्छे उहदों पे रहे, मगर 3 साल हो गए इन्होंने लाहौर से अपने आप को इस घर में शिफ्ट किया। अब मैं भी इनको बुलाता रहता हूँ, लाहौर ये नहीं आते। ये हर वक्त 24 घंटे वो जो एक वन साइडेड मैच चल रहा था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब ये 2 साइडेड मैच है। ऑब्वियसली ये मेहनत करके इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हम ये नहीं कहते कि वो कमज़ोर हैं, वो अपनी जगह पे वो भी मेहनत कर रहे हैं, मगर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह हाजी साहब की मेहनत अब रंग ला रही है। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਢਿੰਗਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਕਰਾਵਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ। कर्नल साहब जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद, कर्नल साहब जिंदाबाद। हाशिम डोगर साहब, आप फौज में भी रहे, फिर सियासत में आने का क्या प्लान बना, और सियासत के लिए आपने 2 साल पहले रिटायरमेंट भी ले ली? अक्सर जो भी कोई दोस्त मिलते हैं तो उनका ये सवाल होता है, क्योंकि फ़ौज और सियासत का ज़ाहिरी तौर पे कोई ऐसा नज़र नहीं आता कनेक्शन। तो एक मुझे शौक़ था शुरू से, और मैं सोचता था कि अगर कभी मौका मिला तो फ़ौज में रह के बहुत कुछ सीखा, और उस सीखने के बाद जब इधर आए तो बदकिस्मती से मेरे बड़े भाई वालिद साहब के बाद चूँकि कंटेस्ट करते थे, वो कामयाब नहीं हुए। तो वो फिर फैमिली ने और इवन के बड़े भाई, उन्होंने भी मुझे बोला कि अब आप आएँ। तो वो फिर मेरा टाइम थोड़ा रहता था, तो मुझे अर्ली रिटायरमेंट लेनी पड़ी थोड़ी सी। वो लेके फिर मैं 2016 में आया। तो ऑब्वियसली मैं शौक़ के साथ ही आया। इदारों पे सियासतदान
بڑے اٹیک کرتے ہیں، برا تو لگتا ہوگا آپ کو؟ بالکل بہت زیادہ برا لگتا ہے، ارسپیکٹو آف آپ کو اگر کوئی چیز اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی، میرا خیال ہے کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس پاکستان کی سالمیت میں جو ادارے ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ انڈیویجولز اچھے یا برے، یا آپ کو لائکنگ یا ڈس لائکنگ ہو سکتی ہے، آپ کو ایک صاحب اچھے نہ لگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ہماری ایک واحد ادارہ ہے جو کہ اس ملک کی سالمیت کا جو ضامن ہے، جس کی وجہ سے ہماری الحمدللہ محفوظ، ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو بہت پولیٹیسائز کریں گے، اس کو آپ ایسے الفاظ استعمال کریں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس سے یقیناً آپ اور کسی کو خوش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں ان کو ضرور آپ خوش کریں گے۔ ہاشم صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف ہے، اس کے بارے میں بھی دوسری جماعتوں کے سیاستدان یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ اداروں کی سپورٹ ان کو حاصل ہے، اب یہ عوام کی طرف سے بھی بڑا کھلے عام رد عمل سامنے آتا ہے۔ اگر کچھ ہے تو آپ یقین کیجئے میرے علم میں تو نہیں ہے۔ میں تو جب سے مجھے تقریباً 2016 سے آج 6 سال ہو گئے، میری تو کوئی سپورٹ نہیں کیا کہ میرا الیکشن ہوا اور میں جیت گیا تقریباً 1700 ووٹوں سے۔ میرے جو مخالف ہیں وہ اٹھے، وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے، انہوں نے وہاں سے اجازت لے دی کہ جی ان کی گنتی، ان کو شاید ذہن میں یہ تھا کہ میں چونکہ خود فوج سے آیا ہوں تو پتہ نہیں میری کیا ہیلپ ہوئی ہے۔ وہاں پہ جو معزز جج تھے انہوں نے آرڈر کیا کہ جی آپ ان کے جتنے بھی یہ کہتے ہیں ان کے آپ دوبارہ بیلٹ باکس کھول دیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا جی کوئی اعتراض؟ میں نے کہا سر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ آئے، انہوں نے آر او کے آفس میں بیٹھ کے میرے جتنے تقریباً 170 کے قریب پولنگ اسٹیشن تھے سب کی ری کاؤنٹنگ ہوئی، ایک ایک پیپر ویریفائی کیا گیا۔ تو اینڈ میں پتہ لگا جی میری 500 کی لیڈ اور بڑھ گئی، تو میں 2200 پہ چلا گیا۔ کون سی اداروں نے ایسی سپورٹ کی ہے؟ مجھے بتائیں، الیکشن والے دن کوئی ایک رپورٹ کہیں کمپلینٹ ہوئی یا بتایا گیا ہے کہ جی فلانی جگہ پہ فوج نے کیا مداخلت کی یا رینجرز نے کیا کی، پولیس نے کیا؟ کوئی ایسا چکر نہیں۔ ادارے اپنا رول ادا کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے جس طرح بھی ان کا ایک وہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ وہ موسٹلی آپ کی انٹرنل سیکیورٹی، آپ کی ایکسٹرنل سیکیورٹی، اس کے اندر وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں۔ ہم جب مصیبت میں پڑتے ہیں سب سے پہلے ہم ان کو آواز دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پالیٹکس سے خود بھی دور رہنا چاہیے اور ہمیں بھی ان کو دور رکھنا چاہیے۔ ہاشم صاحب، آپ کا تعلق ظاہر ہے فوج سے رہا ہے، آپ نے وہاں پہ خدمات سر انجام دی ہیں، وہاں کے لوگ کتنی دلچسپی لیتے ہیں ملک کی سیاست میں؟ فوج میں اویئرنیس لیول بہت ہائی ہے۔ لوگ اسی طرح جیسے ہم لوگ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر ہم نظر رکھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی لوگ رکھتے ہیں، بالکل آپ جتنا ہی رکھتے ہیں۔ اور وہ بھی جس طرح ایک عام شہری اچھا یا برا محسوس کرتا ہے، اگر فرض کریں مہنگائی ہے تو اس کے اثرات ان پہ بھی پڑ رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے وہ ان کو بھی اچھا نہ لگے ہماری پرفارمنس، تو وہ بھی کنڈیم کرتے ہوں گے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نفرت کرنا، مائنڈ سیٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ آپ نفرت کرنا شروع ہو جائیں۔ لائکنگ ڈس لائکنگ ضرور ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ باقی تمام شہریوں کی طرح جو ہمارے ادارے ہیں ان کے لوگوں کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ہے۔ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں، کوئی پوسٹل کے ذریعے کرتے ہیں، کوئی چھٹی پہ جا کے کرتے ہیں، تو وہ بالکل ان کی نظر ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں اور اچھے برے کے اندر تمیز محسوس کرتے ہیں۔ کرنل صاحب، ایز اے سابق فوجی، آپ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کو آنے والے وقت میں کوئی چانس مل سکتا ہے دوبارہ حکومت بنانے کا؟ میرا یہ خیال ہے کہ مریم اور جو میاں نواز شریف صاحب ہیں، بدقسمتی سے وہ تو ایک اب نیشنل، میں سمجھتا ہوں ایک ہیزرڈ یا تھریٹ بن چکے ہیں اس ملک کے لیے۔ ان کے بہت چانسز ہیں کہ الطاف حسین کی طرح وہ اپنا غصہ ختم کرنے کے لیے کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک میاں نواز شریف صاحب کی ویڈیو آئی تھی جس میں وہ کوئی کے بارے میں کوئی گفتگو فرما رہے تھے۔ مطلب ایسی چیزیں اسٹیٹ سیکرٹ ہوتی ہیں۔ جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں، آپ کے پاس ملک کے بے شمار راز ہوتے ہیں۔ جب آپ نہ ہوں، بھلے آپ غصے میں ہوں یا آپ اچھے موڈ میں ہوں، آپ کو اسٹیٹ سیکرٹس کہیں شیئر نہیں کرنے چاہیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تو ایک نیشنل تھریٹ بن چکے ہیں۔ اگر ان کو دوبارہ موقع ملا تو واللہ یہ کیا کریں گے، یہ کس لیول پہ جائیں گے،
اچھا نہیں ہوگا ان کا دوبارہ ملک کی سیاست میں آنا۔ تو شہباز شریف صاحب قابل قبول ہیں ایز اے سیاستدان آپ کی جماعت کو؟ ہماری جماعت کو دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص جو پازیٹیو سیاست کریں تو سیاست بڑی یہ بہت ایک ڈفرینٹ وہ ہے اس کے جو فیلڈ ہے، اس کے اندر آپ کبھی بھی یہ لائنز ڈرا نہیں کر سکتے، نہ کرنی چاہیے کہ جی یہ جو صاحب ہیں، یہ جو شخص ہیں، یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے آپ کو 3 دن کے بعد ان کے ساتھ شیک ہینڈ کرنا پڑے، جس کی مثالیں موجود ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب کی تیمارداری کرنے گئے اسمبلی میں، جو انہوں نے نعرے لگائے جس دن چودھری صاحب اسپیکر بنے تھے، تو میں اس کا وٹنس ہوں کہ انہوں نے کس طرح کی ہمیں شرم آ رہی تھی۔ اسی طرح شیخ رشید صاحب ہیں، ایک وقت میں عمران خان صاحب نے بھی، میں ویڈیو دیکھتا ہوں ان کے بارے میں کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، آج وہ ہمارے وفاقی وزیر ہیں۔ اسی طرح ایک وقت تھا کہ MQM کے بارے میں ہم نے کہا، آج وہ ہمارے ساتھ پارٹنرز ہیں۔ تو ریئلٹی یہ ہے کہ پالیٹکس میں کبھی بھی کوئی چیز حرف آخر، میں سمجھتا ہوں میری ناقص عقل ہے کہ وہ نہیں ہے، اس کو بنانا بھی نہیں چاہیے۔ میاں شہباز شریف صاحب اگر پازیٹیو سیاست کریں، ملک کے حق میں سیاست کریں اور وہ اداروں سے ہٹ کے وہ، تو ہمیں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھلے اپوزیشن میں ہوں، بھلے کل کو آنے والے وقتوں میں وہ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں۔ میں ذاتی طور پہ، یہ میری پارٹی کی سوچ نہیں ہے، میری ذاتی سوچ ہے کہ ہمیں پرماننٹ لائنز ڈرا نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو احتساب کا عمل تھا، عمران خان صاحب کہتے تھے کہ احتساب ہوگا، احتساب کا عمل عملی طور پر دکھائی نہیں دیا۔ میرے ذہن میں بھی یہ سوال ہے، ایک عام آدمی کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے جی کہ وہ بالکل۔ ریزلٹس نہیں ملے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شیخ صاحب، اس کا ذمہ دار آپ ملک کی جو سسٹم ہے قانون کا، اس کو آپ سمجھتے ہیں۔ ادارے جو ان کو مانیٹر کرتے ہیں، آپ کے پاس 2-3 ادارے جیسے نیب ہے، FIA ہے، اینٹی کرپشن ہے، ان کا کام ہے کہ یہ لوگوں کو پکڑیں یا ان کے خلاف کیسز بنائیں اور ان کو عدالتوں تک لے کے جائیں، جو کہ پچھلے 3-4 سال میں کافی کیسز بنے ہیں، کافی پیسہ بھی ریکور ہوا ہے۔ مگر اب بات آ کے تو جو گیند ہے وہ چلا جاتا ہے معزز عدالتوں کی کورٹس میں، تو وہاں پہ ہمارا کوئی اثر نہیں ہے، نہ کوئی عمل دخل ہے، نہ ہم کر سکتے ہیں، نہ ہم نے کبھی سوچا ہے۔ تو اب سزا اور جزا تو عدالتوں کے ہاتھ میں۔ ہم نے کیسز ضرور بنائے ہیں اور بے شمار بنے ہیں اس 3 سال کے اندر، آپ کی نیب نے۔ اب اگر آگے معزز عدالتوں کے ڈیسیجنز ہیں، ہمیں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً عدالتیں فیصلے جو ہیں وہ شواہد پہ کرتے ہیں، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب پہ کیس بنا منشیات کا، اس میں بھی کوئی ایویڈنس ایسے نہیں آئے، تو وہ اندر نہیں ہے، باہر ہے وہ۔ تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں، ظاہر ہے عدالت کو کوئی چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی، ثبوت فراہم کیے جائیں گے۔ پروسیکیوشن کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید فلا رہا ہوگا کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا کہ جو ہمارے ایڈوائزر تھے جن کو ہٹایا گیا، جو احتساب کو ڈیل کر رہے تھے، تو میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تو نہیں ہے، مگر پروبیبلی بڑا ریزن یہی ہوگا کہ شہزاد اکبر صاحب کہ انہوں نے اپنا کام صحیح طرح نہیں کیا ہوگا، کیونکہ احتساب کا شعبہ ان کے پاس تھا۔ ان پہ فرض تھا کہ وہ اچھی شہادتیں اور کیس کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ عدالتوں کے سامنے ہر چیز موجود، عدالت نے تو شواہد کے اوپر فیصلہ دینا۔ تو سردار عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس آپ کو کیسی لگتی ہے؟ ڈیلیور ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے جس نے لمبے لمبے بوٹ پہنے ہوں، وہ انگلی گھماتا پھرے اور لوگوں کو معطل کرتا پھرے، تو چونکہ یہ ان سے بہت مختلف ہیں پرسنالٹی وائز، تو لوگوں کو شاید کسی کو اچھا لگا ہوگا، کسی کو برا لگا ہوگا۔ میں ذاتی طور پہ ایز اے ان کا کیبنٹ ممبر یا ممبر آف دی اسمبلی، پچھلے 2 سال میں جو ڈیولپمنٹ کے فنڈز سردار عثمان بزدار صاحب نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، یہ انپریسیڈنٹڈ تھے۔ ابھی آپ خود 1-2 میرے ساتھ پروجیکٹس دے کے آئیں، یہ 40 سال سے یہ کام نہیں ہوا، کیونکہ اس حلقے میں کبھی بھی ایک پروجیکٹ کے لیے 2, 4, 5 کروڑ سے زیادہ نہیں دیا گیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ سردار صاحب نے ہمارے اس حلقے کے لیے گورنمنٹ نے 30 کروڑ روپیہ صرف ایک پروجیکٹ پہ دے دیا، اور جس کی وجہ سے ہمارے بے شمار جو دیہات ہیں وہ مستفید ہوں گے۔ ذاتی طور پہ ہی از ڈوئنگ ویل۔ چیف منسٹر کا کام، پرائمری کام یہ ہے کہ ان کے نیچے جو 35-36 ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کے نیچے صحیح فنکشن کریں۔
CM पंजाब को मैं देखता हूँ, उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया हुआ है। अगर पॉपुलेशन वेलफेयर परफॉर्म नहीं करेगा तो ये मैं समझता हूँ ये उस्मान बुज़दार साहब की गलती नहीं है, मेरी गलती है। लोकल गवर्नमेंट अगर नहीं करेगा तो मिनिस्टर की गलती है, बाद में CM साहब को आप इल्ज़ाम दें। तो इन केसेस के अंदर मैं यही समझता हूँ कि मिनिस्टर्स शुड बी परफॉर्मिंग बेटर। मुझे तो आज तक कभी किसी मिनिस्टर ने नहीं कहा कि जी मैं ये करना चाहता था, मुझे CM साहब ने नहीं करने दिया। मेरे डिपार्टमेंट का जो बजट था, मैं CM साहब के पास गया, मैंने कहा जी थोड़ा है, मैंने कहा कितना चाहिए, उन्होंने डबल ट्रिपल कर दिया उसको। पॉपुलेशन वेलफेयर एक दरमियाना महकमा है और इसकी इतनी ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं है। तो अगर कोई महकमा नहीं परफॉर्म कर रहा तो मैं समझता हूँ उसका मिनिस्टर पहले ज़िम्मेदार है, चीफ मिनिस्टर बाद में ज़िम्मेदार है। डॉक्टर साहब, आपके कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बेहतर पोजीशन में बैठे हुए हैं ज़ुबान सख्त का इस्तेमाल करते हैं, ये कोई आपकी पार्टी की पॉलिसी है या उनका ज़ाती ये अमल होता है? आप आज सुबह से मेरे साथ हैं, पता नहीं मैंने कितनी ज़ुबान सख्त इस्तेमाल की होगी। तो वैसे मैं समझता हूँ कि पार्टी पॉलिसी तो हरगिज़ नहीं है, इंडिविजुअल पॉलिसीज़ होती हैं, एक हर इंसान का कॉन्डक्ट। मैंने तो आपको बोला है कि हमारे CM साहब नहीं ज़ुबान सख्त इस्तेमाल करते, तो वो कैसे हमें कह सकते हैं जी, या हमें तो नहीं ये करना चाहिए। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। लोग कुछ ना होते हुए भी कई दफ़ा मैंने देखा है वो कुछ भी नहीं होते, ज़ुबान सख्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अगर कोई ये कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, और नंबर 1 उनको ये समझ आनी चाहिए कि हम सही मानों में हमने आवाम के सामने एक दिन जवाबदेह होना है। पंजाब असेंबली में आपको लगता है कि नून लीग वाले ऐसा करते हैं अगर आपके लोग नहीं करते हैं? कर जाते हैं, कई दफ़ा हमारी तरफ से भी असेंबली में सख्त बातें हो जाती हैं, कई दफ़ा उनकी तरफ से भी हो जाती हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस तो देखें ना जी, हम तो तरक्की में या तालीम में बहुत पीछे हैं। बड़े बड़े तालीम याफ्ता ममालिक में कुर्सियाँ उठा के एक दूसरे के सरों पे मार देते हैं। पार्लियामेंट का अपना मजाज होता है, उसको आम लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम हाउस के अंदर बैठ के क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, जब उठ के बाहर जाते हैं तो वो सब एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिल रहे होते हैं। हाउस के अंदर ऑब्वियसली आपने अपनी पार्टी की बात करनी है, पंजाब की बात करनी है, तो हो जाती है सख्त ज़ुबान इस्तेमाल। और फिर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज़ लाई साहब, वो कैसा डिलीवर करते हैं? नहीं, वो बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ बहुत मजे हुए हैं। उन जितना एक्सपीरियंस कोई भी नहीं है पूरे सूबे में इस वक्त, शायद सूबे में नहीं पूरे मुल्क में कोई नहीं होगा। उनका ये गालिबन तीसरा टेन्योर है एज स्पीकर, इससे पहले वो चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनकी बड़ी फर्म ग्रिप है असेंबली के ऊपर, और मैंने देखा है कि हुकूमत हो या अपोजिशन हो, हर शख्स उनकी इज़्ज़त करता है और उनकी बात को सुनता है। कभी कभार होता है कि अपोजिशन वाले नहीं भी सुनते, मगर वो शुरू में होता था। अब चूंकि उन्होंने उनसे उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं, तो वो जैसे हुक्म देते हैं उसी तरह चूं करके वो बैठ जाते हैं। अब तो बिल्कुल उनकी ताबेदारी में चले गए। कर्नल साहब, खाने में क्या पसंद करते हैं? सारी अल्लाह पाक की जो है ना जी बड़ी नेमतें हैं। तो मुझे इनिशियली राइस चावल बहुत पसंद था, पुलाव हो या बाकी। वो चूँकि मैं अब डायबिटिक हूँ तो मैं नहीं खाता, तो अब मैं बहुत सिंपल, मुझे गोश्त खाता हूँ जब, मगर ज़्यादा वेजिटेबल्स और दाल। खाना खुद भी बना लेते हैं? नहीं, खुद नहीं। हाशिम साहब, वाकई वज़रा को तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनाम और एजाज़ात से नवाज दिया, कुछ सूबाई वज़रा की भी बारी आ रही है, बुज़दार साहब कर रहे हैं ऐसा काम? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है सर कोई काम करने जा रहे हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आप देखें ना, या तो आप सारों से एक तरह का काम ले रहे हो, ठीक है जी। आपने किसी को कहा है कि मतलब PM साहब की अपनी ज़ाहिर सोच है, उन्होंने अच्छे उसमें ही सोचा होगा, एक वो चाहते होंगे एक हेल्दी कंपटीशन हो, लोग बढ़ चढ़ के अपना काम करें। मगर मयार उसमें फिर ये है कि या तो एक ही काम हो जो सब ने करना है,
کہ جی یہ 1 میل ہے, آپ سب نے دوڑنا ہے, جو پہلے 10 آ جائیں گے ان کو ہم انعام دے دیں گے. اب میرے ڈپارٹمنٹ کا کام ایسا ہے کہ جس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد نظر آیا, جب اگلا سینسز ہوگا. آپ مجھے کیسے گیج کریں گے کہ میں کام کر رہا ہوں یا نہیں؟ تو اس لیے اب CNW کا محکمہ ہے, وہ ہو سکتا ہے 1 سال کے اندر 5000 کلومیٹر سڑکیں بنا دے, تو میرا آپ اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے صوبے میں تو شاید نہیں کریں گے CM صاحب, تو PM صاحب نے اپنی سوچ ہے, ویلکم. کرنل صاحب آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کیا کچھ کیا, آپ کی وزارت میں آپ کیا کچھ چھوڑ کے جائیں گے؟ ایسے ہے کہ یہ بڑا ہی ایک سنجیدہ اور ایک آپ سمجھ لیں کہ لوگوں کو شاید زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں ہے, مگر اس ملک کا, اس صوبے کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ آبادی اور بڑھتی ہوئی آبادی ہے. آپ جتنے مرضی ریسورسز اویلیبل کر لیں, جتنی مرضی محنت کر لیں, گھر بنا لیں, نوکریاں دے دیں, اس بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ شاید ان کو مینیج کرنا ناممکن ہے, اور مزید آگے ناممکن سے ناممکن ہوتا جائے گا. آج آپ کو ایک دن کے اندر پنجاب میں غالباً 17 نئے اسکول بنانے کی ضرورت ہے ہر روز, اگر آپ آبادی کے تناسب سے لوگوں کو اسکولنگ کی فیسلٹی دینا چاہتے ہیں. آج آپ سے دن میں بات ہوئی ہیلتھ کارڈ کے بارے میں, تو آپ نے کہا کہ شاید لوگوں کو اتنا, اب مجھے یہ بتائیں, یہ 40 لاکھ لوگوں کا ایک ضلع ہے. کئی یورپ میں ممالک ہیں جن کا 40 لاکھ ان کی ٹوٹل آبادی ہے. آبادی آپ کی بہت زیادہ ہے, وسائل کم ہیں. اب آئیے کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے ایک کام تو یہ کیا کہ جو ایک ایسا فیکشن تھا ہمارے جو علماء حضرات جو کبھی اس بات پہ بات نہیں کرتے تھے, الحمدللہ آج ہم بڑی کامیابی سے 10 اضلاع میں ہم نے ہمارا پروگرام چل رہا ہے, جس کے اندر ہمارے علماء حضرات مساجد کے اندر لوگوں کو باقاعدہ مذہب کی روشنی میں یہ بتاتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. اس میں اچھا اور برا یہ ہے کہ میں خود بھی یہ 2 بچے خوشحال گھرانہ والا فارمولا مجھے پسند نہیں ہے, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی گھروں میں 4 بچے بھی ہوتے ہیں, وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ بچوں کو مساوی تعلیم, صحت اور ان کی سیکیورٹی, ان کے جو باقی ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ پوری کر سکتے ہیں, تو اگر آپ کے 3 بھی بچے ہیں تو آئی ڈونٹ ہیو این ایشو. ایون کہ 4 بھی ہیں تو آئی ڈونٹ ہیو این ایشو. مگر اگر آپ کے 12 بچے ہیں, ہاں, وسائل آپ کے ہیں نہیں, اور آپ ان کو صرف اس مقصد سے پیدا کر رہے ہیں کہ یہ بچہ اوائل عمری میں 8-9 سال کی 10 سال کی عمر میں یہ شیخ صاحب کے گھر چلا جائے گا, یہ وہاں پہ کام کرے گا اور مجھے تنخواہ مل جائے گی. یہی ہو رہا ہے. لوگ باقاعدہ اس پلاننگ کے تحت بچے پیدا کر رہے ہیں. بچے پیدا کرتے ہیں, وہ گھروں میں جاتے ہیں, دکانوں میں جاتے ہیں, چھوٹے بن جاتے ہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ختم, نہ انہوں نے تعلیم, نہ صحت, نہ اس کی رہائش, کچھ بھی نہیں. مہینے کے آخر میں آپ آرام سے بیٹھیں گھر میں, تنخواہ لے لیں بچے کے بعد. مطلب ان اے وے کہ دے آر سیلنگ دیئر چلڈرن. کرنل صاحب پرانی حکومت نے جو ہے آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے, یا کچھ وہاں پہ بھی فیصلے غلط ہوتے رہے؟ غلط تو میں نہیں کہوں گا, مگر لوگوں کی توجہ, یہ بڑا ایک بورنگ سا سبجیکٹ ہوتا ہے, اس میں گلیمر نہیں ہے. تو لاسٹ اس کے اندر جو کام کیا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت میں ہوا تھا, آخری دفعہ جب کسی نے اس کے اوپر کام کیا. اب آ کے الحمدللہ ہماری ایک فیڈرل ٹاسک فورس ہے جس میں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو چیئر کرتے ہیں. ساروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ, ہم باقاعدگی سے ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, ہم مانیٹر کرتے ہیں, ہمیں ٹاسک دیے جاتے ہیں, اور وہ پھر صوبے اس کے اوپر پورا کر کے اس کے اوپر ایک مثبت انشاءاللہ وہ پیش رفت ہو رہی ہے. محکمہ صحت کے ساتھ پہلے کوئی کوارڈینیشن نہیں تھی. 44,000 کے قریب ہماری LHVs ہیں جن کے اب جاب کے اندر یہ شامل کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کام کا جو 50% جو ٹائم ہے وہ اس کے اوپر لگائیں گے, جو کہ پہلے نہیں تھا. تو یعنی کہ 44,000 لوگوں کو ہم نے ایڈ کیا اس کام کے اندر. تو کرنل صاحب سیاست کے علاوہ عام زندگی میں کیا مصروفیات ہوتی ہیں, کیا ہابیز ہیں؟ سیاست کے علاوہ جب تک میں آرمی میں تھا تو میں اسپورٹس مین تھا. شروع میں دوسری گیمز کھیلنی, مگر پھر جب میں میجر بنا تو مجھے گولف کا بہت شوق پیدا ہو گیا. میں نے گولف کافی زیادہ کھیلی اور اچھی کھیلی. ایک دفعہ میں وہ جو ہماری کیٹیگریز ہوتی ہیں اس میں گولف کے اندر, تو ایک کیٹیگری میں آرمی چیمپئن بھی تھا. تو اب شیخ صاحب یہ ساری دنیا کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں, تو اب سیاست ہی رہ گئی ہے. میوزک سنتے ہیں؟
म्यूज़िक बिल्कुल बड़ा सुना, आज भी मौका मिले तो सुन लेता हूँ। किसको सुनते हैं और क्या सुनते हैं? मैं कोई उतना ज़्यादा वो जो डूब के म्यूज़िक सुनने वाले लोग होते हैं, दुखी टाइप, मुझे पसंद नहीं है। तो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उनकी आज भी ऐसी ऐसी वो सुनने को मिल जाती हैं गज़लें, और उनकी कि जो कभी नहीं पहले सुने हुए, मतलब वो इतना एक, आई थिंक इट वाज अ बिग लॉस टू द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। नुसरत साहब अगर 5-10 साल और ज़िंदा रहते तो पता नहीं कौन कौन से ऐसे वो कर देते काम के जो शायद एनी हो। तो ये बड़े अच्छे हमारे दो नाम और भूल रहे हैं जो फौजी जिनको बड़ा पसंद करते थे, जिनकी आवाज़ को, एक मलका तरन्नुम और लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो थी और फौत हो गई बेचारी। तो नूर जहाँ के साथ तो वैसे भी ये कि हमारे ज़िले की थी, तो बहुत बड़ा नाम उनका। मगर जो फ़ौजी हैं ना जी, वो थोड़े हमारे से पुराने फ़ौजी थे जो ज़्यादा उनको सुनते थे। हमारे दौर में आके फिर वो चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई, वो बेंजामिन सिस्टर्स आ गई और इस तरह के काम शुरू हो गए। तो इंडियन मौसीकी भी लोग सुनते हैं, पहले भी सुनते थे। मुझे पंजाबी के जो इंडियन सॉन्ग्स हैं वो मुझे पसंद हैं, वो मैं बड़े शौक़ से सुन लेता हूँ। उसमें बच्चों को वो अच्छा म्यूज़िक, मतलब ज़बान चूँकि अपनी है तो इसलिए अच्छे लगते हैं उनके भी गाने। कर्नल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ज़ाहिर है गलतियाँ भी की होंगी, बेहतर भी काम किया होगा। कुछ ऐसी निशानदेही करना चाहेंगे गलतियों की जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर बरसर इक़्तिदार आ सके? बिल्कुल, बहुत अच्छा ये सवाल है। पहली गलती शायद उस वक्त ये हुई थी कि हमें IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था बहुत शुरू में, और हम नहीं गए, और उसके नतीजे में वो हमारी किस्तें आगे पीछे हुई और फिर उसकी वजह से इन्फ्लेशन एकदम बढ़ना शुरू हो गई जब हम हुकूमत में आए। शायद हम IMF के पास जल्दी चले जाते तो ये इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से ना बढ़ती। दूसरा, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल इकॉनमी का अंदाज़ा नहीं है, मगर हमारे जैसे मुल्क में जिसमें चोर बाज़ारी की अखीर है, यहाँ पे आपको डॉलर को फ्री फ्लो करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। आपने वो, अब यकीनन इकोनॉमिस्ट बेहतर जानते होंगे, मैं नहीं हूँ, तो आपने चूंकि मुल्क में कहा जी ठीक है डॉलर जहाँ पे जाए हम जाने देंगे, वो पहुँच गया 180 पे। लोगों ने शदीद किस्म की कसाद बाज़ारी, चोर बाज़ारी शुरू कर दी, मार्केट से डॉलर ख़रीद के रखने शुरू कर दिए कि ये 200 पे जाएगा तो बेचेंगे। तो उसकी वजह से, डॉलर की रेट बढ़ने की वजह से, ये जो महंगाई वाला बहुत ज़्यादा है इशू, ये डॉलर की वजह से हो गया। हमें इसको नहीं करने देना चाहिए था, थोड़ा बहुत इस पर कंट्रोल रखना चाहिए था कि एक ख़ास लिमिट से आगे ना जाता, जैसे इन लोगों ने रखा हुआ था। वो इसहाक डार साहब ने कहा जी मैं 100 से ऊपर नहीं जाने दूँगा, आप एक जायज़ जगह तक इसको रखते। स्टेट बैंक के गवर्नर, अब ऑटोनॉमी उनको मिली हुई है। तो महंगाई का जो मुझे इशू बहुत ज़्यादा नज़र आता है वो डॉलर की छलांगों की वजह से। देखा ना, आज अगर डॉलर 120 पे होता, 25 पे होता, तो जो फ्यूल प्राइसेस हैं इनका इतना ज़्यादा असर आवाम पे नहीं पड़ना था। इसके फ़वाइद भी हैं, नुकसान भी हैं। डॉलर रेट हाई होने से जो आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ। आपके जो चीज़ भी बाहर जा रही है पैसा ज़्यादा आ रहा है बाहर से, मगर इसके नुकसानात ज़्यादा हुए और फ़ायदे कम हुए। इस हुकूमत को अगर आप इसकी कोई गलतियों की निशानदेही चाहते हैं तो शायद वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई से रिलेटेड है, और मैं नहीं समझता हूँ कि हमने कोई ऐसी बड़ी गलती की। बहुत सारे अच्छे काम किए। अच्छे काम कौन से होंगे? अच्छे काम ये किए कि मुल्क की तारीख में मंगला और तरबेला से भी बड़ा डैम इस वक्त बन रहा है। मोटरवे 1 किलोमीटर ये लोग 37 करोड़ रुपए में बना रहे थे, हमने इस हुकूमत में 17 करोड़ रुपए में सेम वायदे किए। अब आप खुद इमेजिन करें कि जब इन्होंने बनाई थी मोटरवे तो उस वक्त डॉलर का और मकामी मार्केट में चीज़ों के रेट्स क्या थे, लोहे का क्या था, सरिये का क्या था, ईंट का क्या था, और आज क्या है। कोरोना में पूरी दुनिया के अंदर किसानों की हालात ख़राब हुए। मैं किसान हूँ, हमारे 2 साल में हालात इतने बेहतर हो गए कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यानी आप इस वक्त एक देहाती इलाके में बाहर लोग बैठे हैं, आप इनसे जाके पूछें, इनसे कसम लेके पूछें कि आपके 3 साल पहले क्या हालात थे और आज क्या हालात। तो ये चीज़ें हुई, अच्छी हुई, और इंशाल्लाह ताला सबसे बड़ा ये है कि आज मुझे उम्मीद है कि डॉलर जैसे बक्सों में भर भर के इस मुल्क से ले जाए जाते थे, आज वो नहीं ले जाए जा रहे। आज अगर कोई चोरी करेगा तो डर के करेगा, उस वक्त खुलेआम होती थी क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक ये काम चल रहा था।